سے دنیا میں حسین، یوں گبر بھی پانی کو نہ ترسا ہوگا، مظلوم نشاغ بغروبر۔ نعرہ صلوات۔ جبر شام کے زندان سے گوے اہل حرم، کیا خوشی ہوتی دوبالا ہوا سعادت کا غم، جس کو ارمان رغائی تھا ہوئی وہ بے دم، تربت بالی سکینہ پب پاتا ماتم، سن کے فریاد و فغان سانس رکی جاتی تھی، سسکیاں لینے کی تربت سے صدا آتی تھی، جبر غاشام۔ فاتحہ۔ حضرات گرامی، مرثیے کے 5 بند سماعتوں کی نظر کروں گا۔ یہ مجلس اعزاء بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس میں متعدد مومنین شامل ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، سید اعجاز حسین زیدی ابن سید ریاض حسین زیدی، ساجدہ سلطانہ بنت حامد رضا نقوی، سید احمد مرتضی ابن سید رفیق حسین، سید امیر حسن ابن سید علی حسن، سید انور ریحانہ حسین بنت سید مشرف حسین، شہید مولانا سید علی حسنین نقوی ابن سید وسیع احمد نقوی، اور سیدہ قمر بانو عابدی بنت نبی احمد عابدی، اس میں شہید صفت جعفر زیدی ابن احمد میاں زیدی کو بھی شامل فرما کر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ جب آفتوں کے گرفتار قید سے چھوٹے، جب آفتوں کے گرفتار قید
قید سے چھوٹے اسیر و مضطر و ناچار قید سے چھوٹے جناب عابد بیمار قید سے چھوٹے بکا کا اذن جو پایا تو دل کو چین ملا حسین تو نہ ملے سر حسین ملا قیامت آئی کہ شاغ خدا کا سر آیا پچھاڑ کھائی پسر نے بیگن نے غش کھایا سلام کر کے مریض علم یہ چلایا بہت دنوں میں اسیروں کو یاد فرمایا فراق شاغ میں قیدی کڑی اٹھاتے تھے غذا کے بدلے فقط زیانے کھاتے تھے مریض ہجر نے کیا کیا شور و شر دیکھا حضور کے سر پر خون کو نیزے پر دیکھا ہجوم عام حرم کے ادھر ادھر دیکھا اسیروں کو سر بازار ننگے سر دیکھا خراب میں یہ مصیبت گزر گئی
پذر آئے ہجوم گے سر آئے ندائے دی کے سکینہ اٹھو پذر آئے امام پاک کے سر کی بلائیں لو بیوی حسین لینے کو خود چلو بیوی لگت پگر کے یہ چلا بانو وے نالا یہ غم نصیب بھی ملنے کو آئی گئے میری جان چچا سے جو تمہیں کہہ گئے نا وہ کہہ دو میں قربان کہ امو جان سے ملنے کو جاتی گئے اماں سفر کا قصد ہے اصغر کے غم میں مرتی ہوں تمہاری قبر خدا کے سپرد کرتی ہوں جب آفتوں کے مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس رضا کا انعقاد کیا گیا ہے اور ان سب کی بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات میں پڑھ دیں اے دشت نینوا کچھ تو بیان کر اے دشت نینوا کچھ تو بیان کر پہنچے تھے شاہ
کس طرح اکبر کی لاش پر پہنچے تھے شاہ جب پکارا تھا کڑیل جوان نے سنتا ہوں جب پکارا تھا کڑیل جوان نے رستا بھی شاہد نہ تھا نظر اے دشت نینوا ہر لاش پر گئے تھے بڑی شان سے حسین ہر لاش پر گئے تھے بڑی شان سے حسین ہمت جواب دے گئی بیٹے کی لاش پر اے دشت نینوا 18 سال پالا تھا زینب نے ناز سے 18 سال پالا تھا زینب نے ناز سے نیزے سے ٹکڑے ہو گیا اس لال کا جگر اے دشت نینوا جلتی زمین پہ بیٹھ گئے دل تھام کر حسین ہائے جلتی زمین پہ بیٹھ گئے دل تھام کر حسین آیا تھا جب مدینے سے صغرا کا نام بر اے دشت نینوا
گھڑیل جوان پسر قربان دین پہ کر دیا. کیسے حسن بھلا دے ہم لوگ کربلا. ہائے کیسے حسن بھلا دے ہم لوگ کربلا. کیا کیا ستم ہوئے ہیں دنیا کو کیا خبر. کیا کیا ستم ہوئے ہیں دنیا کو کیا خبر. اے دشت نینوا. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے. جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے، بالخصوص مرحوم محمد علی جناح بانی پاکستان، سید اعجاز حسین زیدی ابن سید ریاض حسین زیدی، ساجدہ سلطانہ بنت سید حامد رضا نقوی، سید احمد مرتضیٰ ابن سید رفیق حسین، سید امیر حسن ابن سید علی حسن، سید انور ریحان حسین ابن سید مشرف حسین، شہید مولانا سید علی حسنین نقوی ابن سید وسیع احمد نقوی، سیدہ قمر بانو عابدی بنت سید نبی احمد عابدی کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز اسمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس مٹی کی باقی ماندہ مٹی میں سے خلق کیا کہ جس مٹی کی طہارت کی گواہی اس نے قرآن میں دی ہے، اور ارشاد معصوم ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعہ پروردگار نے ان کو ہماری باقی ماندہ مٹی سے خلق کیا ہے. اور پھر خود معصوم اس کے اثر کو بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ ہماری باقی ماندہ مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور ان کے لیے جو پروردگار نے مٹی کو گوندھا ہے وہ ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا ہے، تو پھر امام اس کے اثر کو بیان کر رہے ہیں، اس کے نتیجے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. کہا کہ چونکہ ہمارا حصہ ہیں، چونکہ ہم سے تعلق ہے، کیونکہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سے مرتبط ہیں، تو اس یحزنون لحزننا، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ویفرحون لفرحنا، ہماری خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہماری باقی ماندہ مٹی سے خلق کیا ہے پروردگار نے. تو اب اگر انسان دنیا میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کو خدا نے پاک و پاکیزہ مٹی سے خلق کیا ہے، اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کو خدا نے طہارت والی مٹی سے خلق کیا ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کو مشاہدہ کرے. اگر اہل بیت کے غم میں دل غمگین ہو رہا ہے اور اہل بیت کی خوشی میں دل خوشحال ہو رہا ہے، تو سمجھ جائے کہ خلقت اس مٹی سے ہوئی ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے. اور اس کو آپ نے بخوبی محسوس کیا ان گزشتہ 2 دنوں میں کہ جب تک اہل بیت کے یہاں غم ہے، اہل بیت کے یہاں پر عزا ہے، اہل بیت کے یہاں پر سوگ ہے، ہم نے بھی سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، ہم بھی ماتم کر رہے ہیں، ہم بھی آنسو بہا رہے ہیں، ہم بھی ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں شریک ہو رہے ہیں. لیکن جہاں اہل بیت کے گھر میں خوشی آئی، اب دیکھیے، جہاں اہل بیت کے گھر میں خوشی آئی، اہل بیت کے یہاں خوشحالی کے اسباب فراہم ہوئے، اہل بیت نے عید منائی، تو اب ہمارا نہ غم اپنی طرف سے ہے نہ خوشی اپنی طرف سے ہے،
کیونکہ غلاموں کا کوئی معیار نہیں ہوا کرتا، بلکہ غلام آقا کے معیار پر ہوا کرتے ہیں۔ اگر آقا کی خوشی ہو تو غلام خوشی مناتے ہیں، آقا کا غم ہو تو غلام غم مناتے ہیں، زندگی ویسے گزارتے ہیں کہ جیسے آقا نے بتایا ہے۔ تو یہ غلاموں کی پہچان ہے۔ تو ہر غلام اپنی مرضی کو اپنے آقا کی مرضی پر قربان کرتا ہے۔ ہر غلام دنیا کا اپنی مرضی کو اپنے آقا کی مرضی پر قربان کرتا ہے۔ ہر غلام اپنی مرضی کو فدا کر دیتا ہے اپنے آقا کی مرضی پر۔ ہر غلام اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے آقا کی مرضی کے سامنے۔ لیکن ایک فرق ہے عزیزوں دنیا کے باقی غلاموں میں اور علی کے غلاموں میں، اور فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کے باقی غلام اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو آقا کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا۔ پس ہم ایسے پر اپنی مرضی کو قربان کرتے ہیں جس نے اللہ پر اپنی مرضی کو قربان کر دیا۔ اور کس شان سے قربان کیا کہ قرآن مجید اس انداز میں گویا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ سو گئے بستر رسول پر اور اس کے بعد مرضی خدا کو خرید لیا، یعنی اس ادا سے مرضی خدا پر اپنی مرضی کو قربان کیا، اس طرح سے رسول اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کیا، اس خوبصورتی کے ساتھ، اس انداز میں کہ پروردگار کو اتنا پسند آیا یہ عمل اور یہ فعل کہ پروردگار نے کہا اے علی اب تم نے اپنی مرضی ہمارے سپرد کی ہے، اب ہم قیامت تک اپنی مرضی تمہارے سپرد کر رہے ہیں۔ تو جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، اور آیت کی نشانی ہے 32 پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جب مرتا ہے تو کس حالت میں مرتا ہے؟ ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے۔ 27-28 شمارے کی آیت میں آپ جائیے 32 سے پہلے تو وہاں پر یہ تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں کو معصیت خدا کے ذریعے سے آلودہ کیا ہے، اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، جب ملائکہ ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، جب ملائکہ ان کو زندگی سے موت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، جب ملائکہ ان کو اس جہان فانی سے اس جہان باقی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی اس جہان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو امن کا پردہ تھا، جو سلامتی کا پردہ تھا وہ چاک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تک پردہ پڑا ہوا تھا، اب تک انسان اپنے آپ کو جانتا تھا لیکن دوسروں کو نہیں پتا تھا کہ کیا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ ان الانسان علی نفسہ لبصیرہ، کوئی تمہیں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، تم خود اپنے آپ کو خوب جانتے ہو۔ ایک مقام پر کہا کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ دوسرا کون اچھی طرح سے جانتا ہے؟ خود انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ دوسروں کے سامنے ممکن ہے اداکاری کر لے، نقالی کر لے، ڈرامہ کر لے، لیکن اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ایک جو گروہ ہے وہ والا گروہ کہ جو معصیت کار ہے، اللہ کا گناہگار ہے، نافرمان ہے، ظالمی انفسہم ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید بیان کر رہا ہے ایک ایسے غیب کو جس کو تم مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک زندہ ہو پتہ نہیں ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور جب مر جاؤ گے تو واپس آ کر کے دوسروں کو بتا نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب قرآن مجید اس غیب سے پردہ اٹھا رہا ہے، جس غیب کا دنیا میں کسی کو پتا
کیونکہ میں اور آپ زندہ ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اور جو مر گئے, جن کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, کسی کا سویم ہے, کسی کا چہلم ہے, کسی کی برسی ہے, جن کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, ان کو یہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ واپس آ کر کے بتائیں کہ کیا ہو رہا تھا. تو اب قرآن مجید کہہ رہا ہے جس بات کو تم خود نہیں جان سکتے, اللہ اپنے لطف و کرم سے تمہیں بتا رہا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب یہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سلامتی کا پردہ چاک ہو گیا, امن کا پردہ چاک ہو گیا. میں مثال دوں بہت آسان, مجھے جوان نظر آ رہے ہیں مجلس میں. امتحان کے دن بچہ امتحان دیتا ہے, ان الانسان علی نفسہ لبصیرہ. اچھا, جب امتحان دے کے امتحانی کمرے سے باہر نکلتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں, خوب پتا ہوتا ہے. لیکن امتحان کے دن سے لے کر نتیجے کے دن تک سلامتی کا پردہ ہوتا ہے. دوسروں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا کیا ہے, پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے, امن ہوتا ہے, دوسروں کے سامنے اظہار نہیں ہوا ہوتا, برملا نہیں ہوتی اس کی ناکامی. لیکن اب جیسے ہی نتیجے کا دن آتا ہے اور جیسے ہی جاتا ہے نتیجہ لینے کے لیے, تو اب چھپا نہیں رہتا بلکہ اب سب کے سامنے آ جاتا ہے, امن کا پردہ چاک ہو جاتا ہے, سلامتی سے باہر آ جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بالکل اسی طرح دنیا ہے دار امتحان. دنیا میں تم نے امتحان دیا, کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, تمہیں خوب پتا ہے کہ تم نے کیا امتحان دیا ہے, لیکن دوسروں کو نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھو گے تو تمہاری حقیقت برملا ہو جائے گی, تمہاری حقیقت آشکار ہو جائے گی, تمہاری حقیقت واضح ہو جائے گی, سب کو پتا چل جائے گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بھی کہا, اور امیر المومنین نے اس آیت کو مناجات میں اپنی, جو مسجد کوفہ کی مناجات ہے امیر المومنین کی, اس میں امیر المومنین نے اس جملے کو ارشاد فرمایا. وہ کیا؟ یعرف المجرمون بسیماہم, یعرف المجرمون بسیماہم, ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے, ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے مجرم. یعنی کیا مطلب؟ یعنی چہروں پر جو سلامتی کا پردہ پڑا ہوا تھا. دنیا میں سب کے چہرے ایک جیسے تھے, سب کے چہرے دنیا میں ایک جیسے تھے. گناہگار ہے, معصیتکار ہے, پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے, نافرمان ہے, فرما بردار ہے, سب کے چہرے ایک جیسے تھے. لیکن کہا کہ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے, اس دنیا میں ایسا نہیں ہوگا. مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا, اس طرح سے سلامتی کا پردہ چاک ہو جائے گا. اچھا, جب بچے کو نتیجہ دیا جاتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں فرار کے لیے بہترین راستہ کون سا ہے؟ انکار. میرا تو نہیں ہے, یہ نتیجہ میرا تو نہیں ہے, میں نے تو اچھا امتحان دیا تھا, یہ تو کسی اور کا نتیجہ مجھے پکڑا دیا, یہ میرا امتحان تو نہیں ہے, یہ میرا نتیجہ تو نہیں ہے, میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا, یہ تو کسی اور بچے کا ہے. تو دنیا میں انسان فرار کے لیے انکار کا راستہ اپناتا ہے, اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ انسان, اس کو اتنی عادت ہو گئی ہے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی اور انکار کرنے کی, کہ اس دنیا میں جا کر کے جب فرشتے اس کو موت کی وادی میں لے کر کے جاتے ہیں اور سامنے وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو وہ کر کے آیا ہے, تو اب اس کے بعد سب سے پہلے چاہتا یہ ہے کہ دنیا کی طرح انکار سے فرار اختیار کر لے. تو اب سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے کہتا ہے ما کننا نعمل من سوء, یہ جو برے اعمال ہیں نا, یہ میں نے انجام نہیں دیے. دنیا میں جیسے فرار کیا کرتا تھا, دنیا میں جیسے انکار کیا کرتا تھا, آخرت میں بھی ویسے ہی فرار اور انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور جیسے ہی انکار کرتا ہے تو اب یہاں پر فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر کے آ رہے ہو, اللہ خوب جانتا ہے, بما کنتم تعملون, اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر کے آ رہے ہو. یہاں پر تمہارا انکار چلنے والا نہیں ہے. کیوں نہیں چلنے والا انکار؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ انکار ہمیشہ چلتا ہے جاہل کے سامنے, اور دنیا میں تم انکار کر لیا کرتے تھے کیونکہ جاہلوں کے درمیان تھے. انکار کرتے تھے کہ یہ میرا نہیں ہے, سامنے والے کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا ہے یا نہیں. لیکن یہاں کسی جاہل کی بارگاہ میں نہیں آئے ہو, یہاں اللہ عالم کی بارگاہ میں آئے ہو, اور اب یہاں پر انکار چلنے والا نہیں.
تو یہ تو ہو گیا ایک گروہ. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. یہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو پاک و پاکیزہ جاتے ہیں, طیب حالت میں جاتے ہیں, پروردگار متعال کے بندے بن کر جاتے ہیں, اللہ کے فرما بردار بن کے جاتے ہیں. اچھا, یہ جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے, محسوس کیجئے گا, توجہ فرمائیے گا کہ اس بیہیویئر کی تبدیلی کو دیکھیے, اس رویے کی تبدیلی کو دیکھیے. اس مقام پر گفتگو کا آغاز کون کر رہا تھا؟ فرشتے نہیں کر رہے تھے. کون کر رہا تھا؟ گناہگار کر رہا تھا. اور گناہگار کہہ رہا تھا ما کننا نعمل من سوء, یہ میں نے نہیں کیا ہے. لیکن اب یہاں پر آ کر کے دیکھیے, جب طیبین جاتے ہیں, جب پاک و پاکیزہ لوگ جاتے ہیں, جب اللہ کے فرما بردار لوگ جاتے ہیں, تو اب یہاں پر یہ گفتگو کا آغاز نہیں کرتے, بلکہ قرآن مجید کہتا ہے یقولون سلام علیکم. ان کو فرشتوں سے ملاقات کا اشتیاق اور خواہش اور شوق نہیں ہوتا, بلکہ فرشتے خواہش رکھتے ہیں کب طیب آئیں گے تو ہم آگے بڑھ کر کے ان کی بارگاہ میں سلام کریں گے. یقولون سلام علیکم. اور اب یہ فرشتوں سے نہیں کہتے کہ کہاں ہے جنت, کہاں جائیں, جنت کا دروازہ کہاں ہے, دنیا میں ہم اتنی زحمتیں اٹھا کر کے آ رہے ہیں, بتاؤ ہمارا راستہ کہاں پر ہے, جن نہروں کا وعدہ کیا تھا وہ نہریں کہاں پر ہیں, جن حوروں کا وعدہ کیا تھا وہ حوریں کہاں پر ہیں, جن باغات کا وعدہ کیا تھا وہ باغات کہاں پر ہیں. نہیں, یہ کچھ نہیں مانگتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ملاقات خدا کے لیے آئے ہوتے ہیں, اور جو ملاقات خدا کے لیے آتا ہے اسے خدا کا جمال اتنا بلند نظر آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا بھی سوال نہیں کرتا. تو یہ آگے بڑھ کر کے سوال نہیں کرتے, بلکہ فرشتے ان کو کہتے ہیں ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. جاؤ وہ جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت تمہاری منتظر ہے, جو کچھ کر کے آئے ہو اس کا اجر و پاداش تمہیں جنت میں دیا جائے گا. اب آپ نے دونوں گروہوں کو سن لیا, بس میں گفتگو کو مزید آگے بڑھا رہا ہوں. تو دو گروہ ہو گئے, ایک الذین تتوفاہم الملائکۃ, جب ملائکہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, جب ملائکہ ان کو موت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں, ظالمی انفسہم, تو وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. یہ پاک و پاکیزہ لوگ ہیں, یہ اللہ کے فرما بردار ہیں, یہ اللہ کے معصیت سے, اللہ کے بتائے ہوئے برائیوں سے دور رہنے والے ہیں. اب یہ دو گروہ ہو گئے. دیکھیے ایک بات میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لے کر کے جاؤں. اللہ نے معیار کامیابی کس چیز کو قرار دیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اللہ نے معیار کامیابی کس چیز کو قرار دیا ہے؟ اللہ نے معیار کامیابی زندگی کو قرار نہیں دیا, عاقبت کو قرار دیا ہے. کیا مطلب؟ زندگی تمہاری گناہگاروں والی ہے, لیکن اگر اختتام اچھا ہے, آخری لمحے میں پلٹ آئے اللہ کی طرف, تو پرانی زندگی معاف کر دی جائے گی. اور اگر پرانی زندگی بہت اچھی ہے, بہت اچھی زندگی گزاری ہے, لیکن اگر آخر میں اللہ سے, رسول سے, یا اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے سے منہ موڑا, حبطت اعمالہم, پوری زندگی کا عمل حبط کر لیں گے. تو زندگی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی اچھی نہیں ہوتی, اور لیکن اختتام اچھا ہو جاتا ہے. مثال کون سی ہے؟ تاریخ کی سب سے واضح مثال ہے حر کی مثال. زندگی اچھی نہیں گزر رہی تھی, زندگی اچھی نہیں گزر رہی تھی, لیکن اختتام اتنا اچھا ہوا کہ آج پوری دنیا میں حسین کے نام کا کوئی عشرہ مکمل نہیں ہوتا حر کے تذکرے کے بغیر. اور 4 مصرے اس مقام پر مجھے انیس کے یاد آ رہے ہیں. کیا انیس نے اپنے قلم کی روانی کے ذریعے سے حر کے فضائل کو بیان کیا, کہ حر تمہاری فضیلت کیا ہے, حر کی فضیلت کیا ہے. انیس نے 4 مصرے لکھے, کہا کہ زینب یوں روئی شہ کے فدائی کے واسطے جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے. حر تمہاری فضیلت یہ ہے کہ زینب تم پر گریا کر رہی ہے, زینب تم پر گریا کر رہی ہے. اور دوسرے 2 مصروں میں کہا تا حشر تو امام 2 عالم کے ساتھ ہے, ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے.
یہ ہے نا فضیلت حر کی کہ اب جہاں پر حسین کا ماتم ہوگا وہاں پر حر کا ماتم ہوگا. حر کو اس مقام تک پہنچایا کس نے؟ جملہ کیا کہا تھا حر نے؟ میں، آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، میں تکرار نہیں کرنا چاہتا، صرف عبور کرنا چاہتا ہوں اس مرحلے سے. میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. اچھا، اب میرا اس مقام پر آپ سے سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم اس دنیا میں ہے یا اس دنیا میں ہے؟ اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے جنت و جہنم. دیکھی نہیں جا سکتی. کون ہے جس نے جنت و جہنم کو دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. سنا ہے ہم نے کہ کیا ہوگا، لیکن دیکھا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا. اچھا، حر نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت اور جہنم کے بارے میں جو سنا ہے، نہیں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. تو جنت اور جہنم تو اس دنیا میں ہے نہیں، پھر حر دیکھ کیسے رہے ہو؟ جنت اور جہنم شہادت کا نام نہیں ہے، جنت اور جہنم غیب کا نام ہے. اور غیب پر ایمان لانے کو مومنین کی خصوصیت میں سے قرار دیا گیا ہے. تو عزیزوں، حر نے کچھ تو ایسا کیا تھا کہ آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے اور غیب شہادت بن گیا حر کے لیے، اور اس دنیا کی حقیقتوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے مشاہدہ کرنے لگا. تو اب آئیے اور تاریخ کو کھنگالیے اور دیکھیے کہ تاریخ میں حر نے ایسا کیا کیا تھا کہ آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے اور اس عالم کی حقیقت کو اس عالم میں رہ کر کے دیکھنے لگا. تو آپ تاریخ جا کر کے دیکھیے، آپ کو حر کا صرف ایک کام نظر آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے احترام فاطمہ. احترام فاطمہ کی تاثیر یہ ہے کہ پردے ہٹ جایا کرتے ہیں، غیب شہادت بن جایا کرتا ہے، اس عالم کی حقیقت انسان ان آنکھوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے. تو اللہ کے لیے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اختتام، عاقبت. اسی لیے مفاتیح الجنان میں آپ جائیے اور جا کر کے وہ دعا دیکھیے کہ جو نماز فجر کی تاکیبات میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل عاقبت امرنا خیرا. پروردگار ہماری عاقبت کو اچھا قرار دے، ہمارے اینڈ کو اچھا قرار دے، ہماری عاقبت کو بہتر قرار دے. ممکن ہے زندگی اللہ کے راستے پر گزر رہی ہو، لیکن موت سے پہلے آخری موڑ پر انسان شیطان کی طرف مڑ جائے، اور جیسے ہی مڑے گا شیطان کی طرف تب سب کچھ ضائع ہو جائے گا. حبطت اعمالہم، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن ممکن ہے کبھی انسان شیطان کے راستے پر چل رہا ہو، لیکن ایک محبت فاطمہ، ایک احترام فرش عزا، ایک حسین کی محبت انسان کو دوبارہ اللہ کے راستے پر لے آئے. اسی لیے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے، اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے لیکن آپ روایات میں جا کر کے دیکھیے، کثرت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ جتنے بھی گناہگار ہو لیکن ہم سے منہ نہ موڑنا، ہم سے نا امید مت ہونا. کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی انسان بیمار ہو جائے، بیماری اس وقت تک قابل علاج رہتی ہے جب تک طبیب سے منہ نہیں موڑتا. اسی لیے ائمہ نے کہا جتنا تمہارا نفس مریض ہو جائے، روح کے طبیب سے منہ مت موڑنا. جب تک طبیب سے تعلق جڑا رہے گا، بیماری کے علاج کا امکان باقی رہے گا، بیماری کے علاج کا امکان باقی رہے گا. بس عاقبت معیار الہی ہے. لیکن اب یہاں پر اللہ نے اپنی حکمت سے کام لیا، اور اپنی حکمت کے ذریعے سے کیا یہ کہ معیار عاقبت ہے، لیکن بتائیں گے نہیں کہ عاقبت کب آئے گی. توجہ فرمائیے گا، بتائیں گے نہیں کہ عاقبت کب آئے گی. اچھا، کیوں نہیں بتائیں گے؟ کہ اگر بتا دیا تو ہوگا کیا؟ اعلان کر دیا کہ 60 برس کی عمر ہے ہر ایک کی، اور 60 برس کے جیسے ہی ہو گئے اس دن انتقال ہو جائے گا. تو اب کیا ہوگا؟ 59 سالوں تک انسان گناہ کرتا رہے گا، اور آخری سال اللہ کا بندہ بن جائے گا. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، ماشاءاللہ، یہ سب کچھ آ جائے گا زبان پر. نماز شب پڑھنے لگ جائے گا، نمازوں کا پابند ہو جائے گا، روزے رکھنے لگ جائے گا، استغفار پروردگار کی بارگاہ میں. پروردگار نے کہا نہیں، ہمارے لیے معیار عاقبت ہے، لیکن بتائیں گے نہیں کہ عاقبت کب آنے والی ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص
کہ جو عاقبت اچھی کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا حال اچھا کرنا پڑے گا، کیونکہ ممکن ہے یہی حال عاقبت بن جائے، ممکن ہے یہی حال تمہاری عاقبت بن جائے۔ میں مثال دوں، جوان بیٹھے ہیں، بہت آسان مثال، بزرگ میری بات سمجھ گئے جوانوں کو سمجھانے کی۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جہاں آپ نے اترنا ہے ٹرین کا اسٹیشن، وہ 2 گھنٹے کے بعد آئے گا، تب کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ لیکن ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بس آنے والا ہے، تب جیسے ہی کہا جاتا ہے آنے والا ہے، تب کوئی سوتا نہیں رہتا، اب کوئی باتوں میں مصروف نہیں رہتا، بلکہ کیا کرتا ہے، ہر ایک سامان سفر لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی منزل آئے گی اتر جائیں گے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہم تمہاری کیفیت اس جیسی نہیں دیکھنا چاہتے کہ جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ منزل بہت دور ہے، بلکہ ہم تمہاری کیفیت اس شخص کی سی دیکھنا چاہتے ہیں جو سامان سفر لیے تیار ہوتا ہے کہ جیسے ہی منزل آئے گی اتر جاؤں گا۔ کہ تمہاری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے، ہر لمحہ زاد سفر آمادہ رکھ کے تیار رہو، جیسے ہی موت کی منزل آئے گی اتر جاؤں گا، جیسے ہی موت کی منزل آئے گی اتر جاؤں۔ تو اب یہ 2 گروہ ہو گئے، 2 گروہ ہو گئے۔ ایک دفعہ صلوات کا سہارا دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس آخری بات سن لیجئے، منزل مصائب سے متصل ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ 2 گروہ ہیں، ایک گروہ ہے پاک و پاکیزہ لوگوں کا، دوسرا گروہ ہے گناہگاروں کا، لیکن دونوں میں مشترکہ خصوصیت کیا ہے؟ مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ دونوں کو فرشتے موت دیتے ہیں، دونوں کو فرشتے موت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ قرآن نے جو جملہ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، ملائکہ ان کو موت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ملائکہ ان کو وفات کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ یعنی پاک و پاکیزہ بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، لیکن دونوں کو ملائکہ لے کر کے جا رہے ہیں موت کی طرف۔ لیکن ان دونوں کے مقابلے میں ایک تیسرا گروہ بھی ہے، ان سے متعلق قرآن کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں جن کو ملائکہ نے وعدہ وفا نہیں کروایا، بلکہ انہوں نے خود اپنے وعدے کو وفا کر دکھایا۔ یعنی ملائکہ ان کو موت کی طرف لے کر کے نہیں گئے، بلکہ وہ خود چل کے موت کی طرف گئے۔ تو جن کو ملائکہ لے کے جا رہے تھے، توجہ فرمائیے گا آخری مرحلہ ہے، جن کو ملائکہ لے کے جا رہے تھے ان میں جو پاک و پاکیزہ تھے، ان کے موت کے بعد ملائکہ ان کو سلام کر رہے تھے۔ لیکن عزیزوں قرآن بتانا یہ چاہتا ہے یہ پاکیزہ ضرور ہیں، لیکن پاکیزگی کا معیار نہیں ہے۔ یہ طیب ضرور ہیں لیکن طیبین کا معیار نہیں ہے۔ یہ طاہر ضرور ہیں لیکن طہارت کا معیار نہیں ہے۔ یہ جن کو ملائکہ موت کے بعد سلام کر رہے ہیں نا، یہ طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، لیکن معیار طہارت نہیں ہے۔ معیار طہارت وہ ہیں جن کو ملائکہ وعدہ وفا کروانے کے لیے نہیں لے جاتے، بلکہ وہ خود جاتے ہیں وعدہ وفا کرنے کے لیے۔ اور جو معیار طہارت ہوا کرتے ہیں ان کو سلام دینے کے لیے فرشتے ان کی موت کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آتے ہیں تاکہ ان کے دروازے پر سلام کر سکیں۔ تو اب ملائکہ اس جہان میں جن کے منتظر ہوں وہ اچھے ضرور ہیں، صالح ضرور ہیں، پاکیزہ ضرور ہیں، جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن وہ معیار طہارت نہیں ہیں۔ اسی لیے فرشتے منتظر ہیں، آئیں گے تو سلام کریں گے۔ لیکن جو معیار طہارت ہیں ان کے لیے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیں گے تو سلام کریں گے، بلکہ فرشتے کہہ رہے ہیں عرش کو چھوڑو، فرش پر جاؤ اور فاطمہ کے دروازے پر سلام کرو۔ توجہ فرمائیے گا، فاطمہ کے دروازے پر سلام کرو۔ عزیزوں عرش کو چھوڑ کر کے کون آنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں آنا چاہتا، لیکن عزیزوں ملک کا آنا یہ بتا رہا ہے، توجہ کیجئے گا گفتگو ختم ہو رہی ہے، ملک کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ عرش کا کوئی ایک ایسا راستہ ہے
جو فرش کے کسی دروازے سے ہو کر کے گزرتا ہے. اور ملائکہ اگر عرش کے اس مقام تک جانا چاہتے ہیں تو ان کو فرش پر آنا پڑتا ہے تاکہ فرش پر موجود لکڑی کے ایک دروازے کے ذریعے سے عرش کا سفر اختیار کر سکیں. تو یہ عزیزوں، اور وہاں پر مرحلہ گفتگو کیا تھا؟ جب طیب جا رہے تھے، پاکیزہ جا رہے تھے، صالح جا رہے تھے، تو قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جاؤ وہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت تمہاری منتظر ہے. لیکن یہ جنت میں جانے والے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ جنت میں جانے والے ہیں لیکن طہارت کا معیار نہیں ہے، خود طاہر ہیں. جو طہارت کا معیار ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے باب جنت بن جاتے ہیں. تو اب جنت میں جانے والوں کو باب جنت کے برابر مت سمجھنا. باب جنت اور ہوتا ہے، جنت میں جانے والے اور ہوتے ہیں. جنت میں جانے والوں کو بھی اگر جنت میں جانا ہے تو باب جنت سے گزر کر کے جانا پڑے گا. اسی لیے دنیا دعا کرتی ہے، پروردگار جنت دے دے، پروردگار جنت دے دے، پروردگار جنت دے دے. ہم یہ دعا نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں پروردگار جنت میں حسین کے دروازے سے داخل فرما. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ باب جنت اللہ نے کس کو بنایا ہے. جو باب جنت تک آ جائے گا وہ خود بخود جنت تک پہنچ جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی قدر، 2 ماہ و 8 روز آپ نے حسین کا گریہ کیا، اور خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. واقعاً وہ وعدہ کہ جو رسول اللہ نے فاطمہ سے کیا تھا کہ فاطمہ اللہ ایک ایسی نسل قرار دے گا یجددون العزاء عاجیلا بعد جیل، کہ جو ایک نسل کے بعد دوسری نسل حسین کا ماتم کرے گی. آپ نے اس کا حق ادا کیا. کیا کمال ہے اس قوم کا کہ یہ اپنے جوان کو بعد میں روتی ہے، حسین کے جوان پر پہلے گریہ کرتی ہے. اگر اس کا کوئی مر جاتا ہے اپنے مرحوم کا سویم نہیں کرتی جب تک حسین کا سویم نہ ہو جائے. اپنے مرحوم کا 40واں نہیں کرتی جب تک حسین کا 40واں نہ ہو جائے. اور کیا کمال ہے کہ اگر کسی کا کوئی عید کے دن مر جائے، جس دن اہل بیت کے گھرانے میں عید ہو، تو وہ اس دن رونے کے لیے نہیں بیٹھتا بلکہ انتظار کرتا ہے ایک ایسا دن آ جائے کہ جب اہل بیت کے گھر میں عید نہ ہو. کمال ہے عزیز. اسی کراچی کے اندر آپ نے مشاہدہ کیا، پروردگار رحمتوں کا نزول کرے شاعر اہل بیت مرحوم ریحان اعظمی کے قبر پر. آپ توجہ فرمائیے کہ جوان بیٹے کو دفن کر کے آئے، 9 ربیع کا دن تھا، اور کہا کہ لگاؤ چراغاں کرو گھر پر، اور پہنا وہی کرتا جو ہر سال پہنا کرتے تھے رنگین، اور بیٹھے اور بیٹھ کر کے مدحت اہل بیت کی. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے جوان کا غم بعد میں مناتے ہیں، اہل بیت کی خوشی پہلے مناتے ہیں. اور پھر خدا ایسی نسلوں کو پاکیزگی کا تحفہ دیتا ہے. پھر پروردگار ایسی قوموں کی نسلوں میں پاکیزگی کو منتقل فرماتا ہے کہ جو ذکر حسین کو فوقیت دیتی ہیں، جو ذکر محمد و آل محمد کو فوقیت. بس عزیزوں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ اس بی بی کا تذکرہ کیا جائے کہ اہل بیت کے گھرانے میں جب خوشی آئی اس کے بعد بھی وہ بی بی سائے میں نہیں آئی. وہ بی بی کہ اہل بیت کے گھرانے میں خوشی آنے کے بعد بھی کبھی اس نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب بھی کوئی سوال کرتا تھا نا بی بی سائے میں کیوں نہیں آتی، جواب یہ دیتی تھیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے اصغر کو دھوپ میں پڑے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے حسین کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا ہے. رباب سائے میں کیسے آ جائے جس کا والی دھوپ میں پڑا رہا ہو. اور جب کسی نے سوال کیا بی بی ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتی، ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتی، تو پلٹ کر کے یہی جواب دیا جس کی بچی پیاسی مر گئی ہو، جس کا بچہ پیاسا مر گیا ہو، جس کا والی پیاسا اس دنیا سے چلا گیا ہو، کیسے اس کے حلق سے ٹھنڈا پانی اترے.
آئے عزیزوں وہ بی بی کہ جس کی گودی اجڑ گئی کربلا کے میدان میں، دو چیزیں اپنی گودی میں لے کر کے چلی تھی، ایک 6 ماہ کا علی اصغر، ایک 4 سال کی سکینہ۔ علی اصغر کو کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا، سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ دیا، اور جب اٹھی اپنے مقام سے، زینب نے کہا چلیے بھابھی رہائی کا وقت آن پہنچا ہے، کہ میں جا کر کے کیا کروں گی، مجھے یہیں چھوڑ دو اپنی بیٹی کی قبر پر۔ کربلا سے چلے کہ چلیے بھابھی چلنے کا وقت آن پہنچا ہے، کہ میں جا کر کے کیا کروں گی، مجھے یہیں چھوڑ دو میرے والی کی قبر پر۔ اور جب مدینہ آ گئیں، صبح کو اٹھ کے دھوپ میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتی تھیں، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تھا دھوپ میں بیٹھی رہتی تھیں۔ مدینے والے کہتے تھے بی بی کیا ہو گیا، کیوں دھوپ میں بیٹھی ہیں؟ آنسو بہا کر کے کہتی تھیں جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ ارے میرا 6 ماہ کا بچہ تھا، ارے 6 ماہ کے بچے کو، میرے بچے کو زمین میں دفن کر دیا گیا تھا، اس کے بعد زمین میں نیزے مار مار کر میرے بچے کو باہر نکالا۔ ارے جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ جب میری بچی کو غسل دیا جا رہا تھا، اس کا کرتا اس کے بدن سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ارے تم نے میں نے جو دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، وہ یہ کہ جب میرے والی کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ آنسو بہاتی رہیں۔ ایک دن روایت نے کہا کہ جب کوفے سے کوئی خبر آتی تھی کہ فلاں شقی کو مختار نے قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا، کا سید سجاد پلٹ کر کے ایک ہی جواب دیتے تھے، بتاؤ ہرملہ کا کیا ہوا، بتاؤ ہرملہ کا کیا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تھا وہ سید سجاد کے دل پر لگا تھا، وہ صرف علی اصغر کے گلو پر نہیں لگا تھا۔ بار بار ایک سوال کرتے تھے، لیکن جس دن کوفہ سے خبر آئی نا کہ ہرملہ مارا گیا، سید سجاد نے حکم دیا آج گھر میں میٹھا بنایا جائے، آج عید کا اہتمام کیا جائے، آج بنو ہاشم کی خواتین سرما لگائیں، آج اپنے بالوں میں کنگھی کریں، آج اہل بیت کے گھرانے میں خوشی منائی جائے گی۔ کسی نے کہا آقا آپ کی مادر گرامی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سید سجاد اٹھے، آئی اپنے مادر گرامی کے پاس اور آ کر کے کہا اماں چلیے آئیے سائے میں بیٹھیے، آج عید کا دن ہے، آج کوفے سے اچھی خبر آئی ہے، آپ کے بیٹے کا قاتل مارا گیا ہے، علی اصغر کا قاتل مارا گیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے مقام سے اٹھی اور کہنے لگی سید سجاد چھاؤں میں تو آ جاؤں گی لیکن زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ بس عزیزوں چند قدم آگے بڑھائے اور جیسے ہی چھاؤں میں پہنچی، عزیزوں علی اصغر کی ماں سکینہ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا اس قلیل سے توسل کو قبول فرما، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ایصال ثواب کو ان مرحومین کے قبروں تک ایصال فرما۔ پروردگار اس ذکر کی بدولت ان کے قبروں کو نورانی فرما، پروردگار اس ذکر کی بدولت ان کے سیئات سے درگزر فرما، پروردگار اس ذکر کی بدولت ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ اس ذکر کی بدولت پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مملکت خدا داد پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے روح کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ پروردگار اس گھرانے سے اور اس مکتب سے ان کا تعلق تھا کہ جہاں اہل بیت کی محبت پائی جاتی تھی، پروردگار ذکر محمد و آل محمد کے ثواب کو ان کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری تمام تر حوائج شرعیہ کو اہل بیت کے صدقے میں پورا فرما، دنیا میں حسین کا راستہ، آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار مظلومین مستضعفین کی مدد و نصرت فرما، ظالمین مستکبرین کو نیست و نابود فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا زمانے کا امام چاہتا ہے۔ پروردگار ہمیں ان کے آنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد و 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے، جب تک میں ان مرحومین کے نام آپ کی خدمت میں دوبارہ تکرار کیے دیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، سید اعجاز حسین زیدی، ساجدہ سلطانہ، سید احمد مرتضیٰ، سید امیر حسن، سید انور ریحان حسین، شہید مولانا سید علی حسنین نقوی، سیدہ قمر بانو عابدی کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم حسین۔ چھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا، رہ رہ کے آ رہی تھی یہی دشت سے صدا، بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا، مظلوم کے گلے پر چلا خنجر جفا، بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا، جلتے ہوئے خیام ہیں، شعلے ہیں اور دھواں، ارے اب کیا کروں میں پیاس سے، بچے ہیں نا تواں، چین آئے کس طرح مجھے اے عرض کربلا، بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا، بھئی جب گھر سے میں چلی تھی بڑا اہتمام تھا، پردہ کیے تھے اکبر و عباس با وفا، اور آج کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا، غم کتنے میں اٹھاؤں، کہاں جاؤں، کیا کروں، کیوں کر یتیم بچوں کو سمجھاؤں، کیا کروں، دن بھر میں فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا، تشنا دہن سکینہ کو اب تک ہے انتظار، ارے کب آئیں گے چچا میرے، کہتی ہے بار بار، کیسے کہوں کہ مر گئے ابا سے با وفا، بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی، بچھڑ گیا، ہم شکل مصطفیٰ میرا اکبر ہوا شہید، اور فاتح فرات برا در ہوا شہید، دل کو میرے قرار کبھی اب نہ آئے گا، بھائی بچھڑ گیا میرا
بھائی بچھڑ گیا اکبر کہاں ہو میرے کلے جیسے آ لگو ارے میں بھی تو سوگوار ہوں ارے پرسا مجھے بھی دو سویا ہے کون تیروں پر ارے دیکھو تو تم ذرا بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی بچھڑ گیا حسین 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم